لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی کرنے والے ہیں۔ And when they meet those who believe, they say, "We believe," but when they are alone with their evil own, they say, "Indeed, we are with you, we were only mockers." میرے عزیز دوستو، سلام کے بعد آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو منکر ہیں اور رب کے انکار کرنے والے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ درجہ منافقین کا ہے کہ ایک طرف جب وہ دین کی طرف آتے ہیں، سیدھی لائن پہ چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ پھر برائی کی طرف رغبت کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو جو کو غلط رستے پہ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہہ رہے تھے ہم تو اپنے دین پہ قائم ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یعنی یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ ادھر اپنے دین کو نہیں چھوڑتے اور ادھر بھی شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، خدارا ایسا مت کریں، اگر اسلام میں آئے ہو تو پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جو باقی مذہب ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کل عدم ہو چکے ہیں، اور اب جو رستہ مستقیم ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں جو واحد کتاب دنیا میں سب سے زیادہ عمل اور علم والی کتاب قرآن حکیم المجید ہے، جو واحد راستہ ذریعہ نجات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت، قرآن و سنت کی عقیدت، اللہ کی توحید، یہی تو ایمان ہے۔ اگر پھر بھی آپ ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں آپ ان کے ساتھ ہنسی کیا کر رہے ہو، اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں اور اپنی قبر کا عذاب تیار کر رہے ہو، جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ منافق کے درجہ سب سے خراب ہے، اس سے ڈرو، ادھر بھی ادھر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء بھیجے اور کسی دین میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ تم ادھر بھی قائم رہو اور ادھر بھی قائم رہو۔ دین وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور ہر وقت میں دین جو بن کے آیا ہے وہ حق ہی کے لایا ہے، کسی دین نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پھر آج ہم لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم اس بات پہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے کے دین برحق تھے، آج کا دین بھی برحق ہے، لیکن سب سے افضل ہے۔ پچھلے دین باطل ہو گئے، اب حکم چلے گا دین اسلام کا۔ تو کسی دین نے گمراہی کی طرف توجہ نہ دلائی ہے، نہ کوئی ترغیب دی ہے، لوگوں کے من گھڑتے باتیں ہیں، ان کی ترمیم توضیحات ان کو غلط رستے پہ لے گئی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ انسان کو گمراہ کرے، لہٰذا اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے
کہ پختہ ارادہ، ایمان، قوت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، قرآن کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں، زندگی گزاریں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آسانیاں خلق خدا میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔